الحمدللہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کا خاوند فوت ہو گیا ابو سلمہ، ان کو خبر ملی جنگ میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنی ہوئی تھی کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں اگر ایک دعا ہے ایسی وہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس صدمے کی کمپنسیشن اس سے بھی بہتر فرما دے گا۔ اور دعا کو پتہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر پہلی جلد کے اندر، اس میں پہلی فصل کے اندر مل جائے گی۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی اگر مطلب ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے یا ہمارا کوئی مر گیا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان ہو گیا، اللہ کے پاس چیز چلی گئی تو ہم نے بھی ایک نہ ایک دن ہم نے بھی تو چلے ہی جانا ہے، اس چیز بھی چلے گی تو کیا ہوا، چاہے وہ مال تھا، چاہے دولت تھی، چاہے کوئی سٹیٹس تھا، کوئی عہدہ تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی بھی چیز تھی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ پہلا حصہ تو قرآن میں بھی ہے، اللہم اجرنی، ہم یہ میم کے اوپر جزم ہے، یعنی اس کو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اسے کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچے، بخاری مسلم میں اندیشے کے بھی الفاظ ہیں، اندیشہ یہ ہے کہ بھی ہوا کچھ نہیں، ایویں ٹینشن لگ گئی ہے کہ یار کدھر نہ ہو جائے، اگر یہ بھی اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے نا اور اس کے اوپر بھی کہ نہیں جو اللہ کی مرضی اللہ خیر ہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ ٹینشن کے اوپر بھی ثواب ہے جی، موجہ ہی موجہ، دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل بنا دے۔ یعنی اگر تو نے مجھ سے میرا خاوند لے لیا نا، مجھے اس سے بہتر خاوند عطا فرما۔ اگر تو نے اے اللہ مجھ سے میری دولت لے لی ہے، اس سے بہتر مجھے دولت عطا فرما۔ اگر میری اولاد مجھ سے لے لی ہے، اس سے بہتر مجھے اولاد عطا فرما۔ اگر تو نے مجھ سے میرا کوئی عہدہ منصب یا نوکری لے لی ہے، اس سے بہتر مجھے میرا کوئی ذریعہ معاش عطا فرما۔ یعنی آن ورڈ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا میرے خاوند جیسا تو خاوند کوئی نہیں ہے، اس کی بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما سکتا ہے؟ ظاہر ہے خیال تو بالکل جینون تھا۔ کہتی ہے جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ ام سلمہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی وہ بیوی جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 64 ہجری میں، واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا ہے، سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ام سلمہ ہے سلام اللہ علیہا، اور ان کی ہسٹری پیچھے سے یہ ہے۔ لہٰذا یہ دعا آپ یاد رکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم خود بھی تیری ہی طرف سے آئے ہیں، سب کچھ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما میری اس مصیبت میں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ یہ میں نے بالمفہوم ترجمہ کیا جو اردو لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ دعا جو ہے وہ آپ ضرور یاد کریں، اور مشکات کے اندر آپ کو کتاب الجنائز جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو یہ دعا مل بھی جائے گی۔ دعا ہر وقت آپ کو، مجھے جس نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کو غم کی خبر ملتی ہے، میری الحمدللہ عادت ہے، مجھے ذرا بھی کہیں پہ غم کی خبر کی امید ہو یا ملے میں فوراً یہ دعا پڑھتا ہوں۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑی مدد والا معاملہ فرمایا ہے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں، غم اور مصیبت اور پریشانی اور نقصان کے وقت جیسے ہی آپ کو پہلی دفعہ خبر ملے تو یہ دعا پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔